السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کون تھی؟ حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جنہیں قرآن مجید میں بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ وہ نہایت بعظمت، صابرہ، مومنہ اور جنت کی بشارت یافتہ خاتون تھی۔ ان کا تذکرہ خصوصاً سورۃ التحریم میں آیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کو مومنین کے لیے مثال بنایا، ایک حضرت مریم علیہ السلام اور دوسری حضرت آسیہ علیہ السلام۔ حضرت آسیہ کا تعارف۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا۔ اگرچہ فرعون خود ایک جابر، ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا، حضرت آسیہ اس کے بالکل برعکس ایک نہایت نیک، مومنہ اور پاک باز عورت تھی۔ ان کا ایمان، صبر اور تقوی ایسی صفات تھی جو انہیں باقی عورتوں سے ممتاز بناتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں بہایا تو وہ تابوت فرعون کے محل کے قریب آ لگا۔ فرعونی سپاہیوں نے تابوت نکالا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ حضرت آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہاں حضرت آسیہ کی رحم دلی اور نرمی واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش محبت میں پالا اور ان کی حفاظت کی، حالانکہ اس وقت فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان لانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے دربار میں دعوت دی تو حضرت آسیہ نے اس پیغام کو دل سے قبول کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا، حالانکہ یہ عمل ان کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ فرعون کے محل میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لانا گویا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا۔ حضرت آسیہ کا ایمان خالص تھا۔ انہوں نے دنیاوی عیش و عشرت، مال و دولت اور شاہی مقام کو ٹھکرا کر رب کی رضا کو ترجیح دی۔ ان کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا تھا اور وہ اس ایمان پر ثابت قدم رہی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا صبر اور قربانی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ آسیہ ایمان لا چکی ہے تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے حضرت آسیہ کو زبردست اذیتیں دی تاکہ وہ اپنے ایمان سے باز آ جائے، لیکن حضرت آسیہ نے ہر ظلم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی۔ ان کی مشہور دعا قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اس دعا سے حضرت آسیہ کی ایمانی طاقت اور قرب الہی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ جنت کے ایک گھر کی طلبگار تھی، نہ کہ دنیا کے مہنوں کی۔ ان کا دل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب تھا۔ فرعون نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی اور دھوپ میں لٹکا کر اذیتیں دی، لیکن حضرت آسیہ کی زبان پر صرف اللہ کا نام تھا۔ روایت کے مطابق جب ان کی روح قبض کی گئی اس وقت ان کے سامنے جنت کا منظر کھول دیا گیا اور وہ مسکرا کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ قرآن مجید میں مقام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو عورتوں کے لیے ایک عظیم مثال قرار دیا۔ سورۃ التحریم میں فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام دیا۔ وہ صرف ایک نیک عورت ہی نہیں بلکہ ایمان، صبر، قربانی اور توکل کی علامت بن گئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مومنہ عورت کس قدر باعظمت ہو سکتی ہے۔ ان کا کردار ہر دور کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ایمان کی کمزوری عام ہو چکی ہے، حضرت آسیہ کی سیرت ہمیں یقین، صبر اور قربانی کی
اعلیٰ مثال فراہم کرتی ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں ان کے بلند مقام کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آسیہ جیسے ایمان، صبر اور توکل عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔